رہے تھے کسی کی بات پہ، ابھی بات ہو رہی تھی بریک میں. دیکھیں روحانیت جو ہے نا دو چیزوں پہ بیس کرتی ہے. ایک تو آدمی کے اپنے وظائف، جی اپنا جو اس کا ادراک ہے یا جو بھی ہے انٹیوشن ہے یا یہ کہ وہ کہاں سے پکڑی ہوئی ہے چیز جو بھی ہے، ایک یہ ہو گئی ہے. دوسری چیز یہ کہ علم العداد. علم العداد میں کہتا ہوں کہ یہ روحانیت کی الف بے ہے. ابجد حوض ہوتی کلمن جو حروف ابجد ہے. حروف ابجد کا یہ ہے کہ یہ بھی پتہ چل جائے کہ کل کامیابی ہوگی یا نہیں ہوگی، بشرط یہ ہے کہ اس کو ٹھیک طریقے سے استعمال کیا جائے. اسی زاویے میں ابھی آپ غصہ کر رہے تھے تو میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ جو کچھ بتایا جا رہا تھا وہ علم العداد کے حوالے سے تھا. اس میں میری کوئی انٹیوشن، نہ میری طاقت، نہ میری بہاؤ، نہ میرا پرواز، نہ میرا خیال کی رفتار، کوئی چیز انوالو نہیں تھی. پیورلی اینڈ 100% علم العداد کی چیز تھی. وہ علم العداد کی طرف سے وہ کرے گا، ٹھیک ہو گیا، نہیں ہوا تو کوئی نہیں. وہ آپ کے میں تو آپ کے بتائی ہوئے اصولوں پہ چلتی ہوں نا شاہ صاحب. جب آپ کہتے ہیں نا شریعت سے ہوشیار، تو ہوشیار تو اس لیے ہاں شریعت سے ہوشیاری تو ٹھیک ہے، وہ آپ کی بات صحیح ہے، مگر دیکھیں ایک آدمی نے ہمارا در کھٹکھٹایا ہے، ایک آدمی نے میری ڈور ناک کی ہے، میرا کام کیا ہے؟ اس کو سیدھا راستہ دکھانا، اس کو کہنا وہ راستہ دروازہ چھوڑ دو. کھولنا. پہلے تو دروازہ کھولنا، یہ سمجھ لیں دروازہ کھولنا ہے. دیکھیں ہمارے ابا کے پاس ایسے ایسے لوگ آتے تھے کہ جو انتہا کی برائی کرتے تھے، خود جو ہے ان کی ذات جو ہے، مگر اب دیکھیں وہ جو ہے وہ جتنی عبادت کرتے ہیں اتنی تو کوئی عام آدمی کر ہی نہیں سکتا، اتنی میں بھی نہیں کرتا. ایسے ایسے لوگ آتے تھے. مگر کیا ہوتا تھا پہلے، سب سے پہلے تو یو ہیو ٹو لرن ٹو ایکسیپٹ دا پرسن ایز اٹ از. اچھا صوفیزم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے اس کو ویلکم کر لیتے ہو اپنے پاس، ایک دفعہ بیٹھنے تو لگے. آپ ہمارے پاس جو ہے ایسی کھچاؤ ہوتی ہے روحانیت میں، ایسی کھچاؤ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کھچے چلے آتے ہو. ایک دفعہ بیٹھنے کی بات ہے کہ ایک دفعہ بیٹھ جاؤ. کیوں کہ کچھ ہو نہ ہو صوفیزم میں، تصوف میں کچھ ہو نہ ہو، ایک چیز ضرور جنریٹ ہو جاتی ہے، یقین. اور وہ یقین کیسے جنریٹ ہوتا ہے؟ دوسرے کو دیکھ کے. آپ خود ایک مثال بنے ہوئے ہو یقین کی. ایک آدمی بیٹھا ہوا کچھ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا، وہ بیٹھا ہوا ہے جانماز کے اوپر 15 گھنٹے. آپ دیکھتے ہو، بولتے ہو کہ یار یہ صحیح راستہ ہے. یہ ہوتا ہے. دیکھیں تقریریں کر دینے سے، لیکچر کر دینے سے، کتابیں کھول لینے سے، زائچے، کنڈلی، مستقبل بینیاں، یا یہ کہ کیا کہتے ہیں جنتریاں، لوگ جنتریاں بھی کھول رہے ہیں آج کل. پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے عجیب و غریب سلسلے بنا رکھے ہیں، نیک دن بد دن فلانا. اللہ کے ہونے کا یقین، اللہ کے ہونے کا یقین اور اللہ کے ہونے کا یقین، یہ ایک چیز اگر آپ بار بار اپنے دماغ میں بٹھا لیں، یو ڈونٹ نیڈ آل آف دس. قرآن خود کل حکمت ہے، اس کو سکھایا سے پڑھوایا جاتا ہے، بے باقی تو شک. آپ خود پڑھتے ہو. استعمال جو ہے اس کی کوئی سائنس نہیں ہے، ہر جگہ ہے، لکھا ہوا ہے کتابوں میں، ہر جگہ. اور آج جمعے کا بھی دن بھی ہے، میں سب کو مبارکباد بھی کہتا ہوں. تو تھنک بیفور ڈوئنگ سم تھنگ. کوئی بھی چیز آپ کریں تو اس کے بارے میں سوچیں. اور ایک بات یہ کہ دیکھیں آدمی اس کے پاس جائے. اب میرے ایک دوست ہیں بہت اچھے، میں نام نہیں لوں گا، وہ کسی کا قصہ سنا رہے تھے کتاب میں سے نا، کسی کے وہ یوں پی رہے ہیں، انہوں نے یہ کر دیا. انہوں نے 2 قصے سنائے. میں نے کہا میں نے سن لیا، بہت اچھی بات ہے، ہو سکتا ہے بہت طاقتور پیر ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے، کوئی یہ تو نہیں کہ میں منع کر رہا ہوں. بٹ آپ نے 2 قصے سنائے، اس میں ایک جگہ یہ خوشبو نہیں آئی کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے یا ان کے پیار میں پاگل ہوا ہوا ہے. میں نے کہا مجھے یہ نہیں آئے، یہ سنائی دی کہ عجیب و غریب، میں آن ایئر بتا بھی نہیں سکتا، عجیب و غریب چیزیں نظر آئیں، قصے کہانی نا، الگ الگ قصے کہانی. تو وہ جو ہے، تو میں نے کہا کہ اس طرح کی چیز، اب میرے والد صاحب کی 7 کتابیں ہیں، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں سنائی دے گی آپ کو، نہ پڑھنے میں آئے گی کہ جو آسمان سے اتری ہوئی ہو، یعنی کہ الگ سے چیز ہو نا بالکل. یعنی کہ آج کل جو سسٹم چلا ہوا ہے کہ جی اب میں کیا بولوں، جیسے اثرات اور یہ وہ کالا پیلا نیلا، ہماری ساری کتابوں میں اس چیز کا ذکر. ہاں ایک چیز کی خوشبو آتی ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، کیونکہ ہر جگہ جو ہے انہی کی شان میں، انہی کی تعریف میں کہیں نہ کہیں وظائف بھی لکھے ہوئے ہیں تو ان کے ریفرنس سے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ریفر ضرور کیا جاتا ہے. انہی چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ روحانیت کا، انہی چیزوں سے پتہ چلتا ہے رابطے کا، کہ میرے والد صاحب کا رابطہ کہاں تھا، ہمارا کہاں ہے. تو ان چیزوں سے جو ہے آدمی ڈٹرمنٹ کرتا ہے بہت ساری چیزیں. اور ایک بات میں بتا دوں کہ میرے والد صاحب اکثر یہ بات کرتے تھے، میں آن ایئر بھی کہہ رہا ہوں، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا آدمی کہیں کا نہیں رہتا.
وہ بالکل جو ہے نا الگ راستے پہ چل پڑتا ہے، کیونکہ یہ تصوف کا راستہ ہے، صوفیزم عشق محبت کا راستہ ہے. یہ آدمی کو کہیں کا نہیں رہنے دیتا. آدمی کی سوچ عقل جو ہوتی ہے نا، عقل حفیظہ جو ہوتی ہے وہ بالکل ضم ہو جاتی ہے. اور وہ کیسے ضم ہو جاتی ہے؟ کیونکہ اللہ کے یقین میں. بس اتنی سی چیز ہے. تو یہ بات ہے. چلیں جی. اور وظیفہ بھی شاہ جنہوں نے کال کی تھی کہ وظیفہ شاہ صاحب جو ہے دہرا دیں، شاہ صاحب نے وہ وظیفہ بھی دہرا دیا ہے. چلیں میں پھر اینڈ پہ ایک بار پھر دہرا دوں گی. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. ابھی شاہ صاحب رہنے دیں، اینڈ پہ پھر ایک بار پھر دہرا دیں گے ہم لوگ. تو یہ چیز ہے. آج جمعے کا دن ہے جی. نماز پڑھیں. ایک تو جمعے کی لوگ بہت سارے اسکپ کر دیتے ہیں یہ وہ. اور تیسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا، میں ایک بتاؤں کہ تصوف میں جو ہے نا کہ بندہ پرور ہو آدمی، بندے کی قدر کی جائے، not for what اور who he is، اس کی ذات. ٹھیک ہے نا. اب فور ایگزامپل جو ہے ایک آدمی بڑا آدمی ہے، وہ بڑی گاڑی سے اترتا ہے، 3 آدمی اس کے ساتھ ہیں بغیر کچھ کے لیے دیے ہوئے. لوگ کیا کرتے ہیں؟ آٹومیٹکلی کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ سلام کر دیتے ہیں. ایک فطرت کی بات بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. خاص طور پہ ہم پاکستانیوں میں تو بہت زیادہ سمجھا جاتا ہے. سلام کر دیتے ہیں. ایک آدمی جو ہے پیدل آیا ہے، کوئی نہ لینی نہ دینی نہ کچھ، اس کو نہ سلام، اس کو تو لوگ جوتے مارتے ہیں. ایسا وہی ہوتا ہے نا. یہ چیز ہے. آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں جو بہت امیر ہوتے ہیں. وہ شاہ صاحب نا کہ بات ہے نا کہ جو لوگ ہیں، جو انسان ہیں، وہ پیار کرنے کے لیے، اور جو چیزیں ہیں وہ استعمال کرنے کے لیے. کام وہاں خراب ہو جاتا ہے جب چیزوں سے پیار کیا جاتا ہے اور لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک بات یاد رکھیں، میں بات کرتا ہوں تصوف کے حوالے سے. ہمیں بچپن سے یہی سکھایا گیا ہے، یہ نہیں رہے گا، یہ فون بھی نہیں رہے گا، یہ کتابیں بھی نہیں رہیں گی، قرآن پاک کو چھوڑ جی. ٹیبل بھی نہیں رہے گی، سب چیزیں فانی ہیں، غائب ہو جائیں گی. واحد چیز جو رہ جاتی ہے نا، جو نام رہ جاتا ہے، وہ انسان کا رہ جاتا ہے. اور انسان خود جب ہوتا ہے وہ خود ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ڈونٹ گو فار واٹ ہی ہیز اینڈ ہو ہی از، بالکل صحیح. جسٹ فار واٹ ہی از. وہ کیا چیز ہے؟ بس ایک انسان ہے، دیٹس اٹ. آپ سے تعلقات ہیں بس. ٹھیک ہے نا. کوئی کسی پہ زور زبردستی نہیں ہے. ایک میں مثال دے رہا ہوں، یہ کوئی کسی پہ زور زبردستی نہیں ہے کہ جو ہے دوسرا آدمی جو ہے دوسرے سے ملا جائے. مگر ایک بات میں اس میں کلیئر کر دوں، میرے والد صاحب بچپن سے وہ ہم سے ایک بات کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یاد رکھنا، ہم سے ملنا جو ہے نا مجبوری ہوتی ہے آدمی کی. ایک مجبوری ہے لوگوں کا ملنا جو ہے نا، ہم سے مجبوری ہے بس. اور کہہ رہے تھے کہ یہ چیز جو ہے، اور یہ ہماری اپنی ذات سے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ ہمیں اس فریضے کے اوپر بٹھایا گیا ہے. تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ٹالریٹ بھی کرنے پڑتے ہیں. بٹ کیونکہ میری ایج، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کم ایج میں جو ہے نا ٹو مچ نوازا ہے. یعنی ہوتا ہے نا کہ ایک ایج کے اندر جو ہے آپ کو ٹو مچ آ گیا ہو، ٹو مچ آ گیا. اچھا، یہ نہیں کہ ہینڈل نہیں ہو رہا، ہینڈل سے مطلب تو بچپن سے ہینڈل کر رہا ہے، بٹ اس میں یہ کہ غصے کا جو وہ ہے نا وہ زیادہ ہے. غصے کی جو طاقت ہے نا وہ زیادہ ہے، اور جو غصے کی وجہ سے چیزیں خراب بھی ہو جاتی ہیں. اچھا صحیح. شاہ صاحب جلدی سے وظیفہ دہرا دیں کیونکہ ٹائم. سورہ تبت 100 دفعہ، اول آخر درود 11 دفعہ، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں 19 دفعہ پڑھنی ہے. جمعے سے جمعہ 7 ڈیز، یعنی کہ فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، تھرسڈے. پھر تھرسڈے کے شام کو نظر دے دیں. کوشش کریں کہ مغرب سے پہلے نظر دے دیں، وظیفہ ختم ہونے کے بعد. یعنی کہ دن کی نمازوں، اگر رات کو پڑھ رہے ہیں تو جمعے کو پھر نظر دے دیں، پھر دوبارہ جمعے کو شروع کر لیں. یہ بیماری کے علاوہ اور کوئی جیسے میاں بیوی میں چاخی اس طرح کی چیزوں کے لیے نہیں، کوئی دنیاوی مسئلہ، نوکری کا مسئلہ ہے یا کورٹ کچہری، تو یہ پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. صحیح. بہت شکریہ شاہ صاحب، تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت شکریہ، اور آپ سب کا بھی شکریہ جنہوں نے کال کی، اور جن کی کال نہیں مل پائی ان سے ہم معذرت چاہتے ہیں. وہ چاہیں تو پھر بکنگ کے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں شاہ صاحب سے بات کرنے کے لیے. اور جنہوں نے ہمارا پروگرام دیکھا چپ چاپ سے مسکراتے ہوئے، ان کا بھی بہت شکریہ. اور جو ہے اس کے ساتھ اپنی ہوسٹ چالوں کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اگلے پروگرام میں. آپ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.